بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے ہجرت کے لیے پوچھا۔ آپ نے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے، ہجرت کا تو بڑا ہی دشوار معاملہ ہے، تمہارے پاس اونٹ بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا اور اس کا صدقہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا اس میں کچھ ہدیہ بھی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا تو تم اسے پانی پلانے کے لیے گھاٹ پر لے جانے والے دن دھوتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سمندر کے پار بھی اگر تم عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسے کھیت کی طرف تشریف لے گئے جس کی کھیتی لہلہا رہی تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہما نے بتلایا کہ فلاں نے اسے کرائے پر لیا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ہدایت دے دیتا تو اس سے بہتر تھا کہ اس پر ایک مقررہ اجرت وصول کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی تو انہیں بادشاہ نے ہاجر کو یعنی ہاجرہ کو عطیہ میں دے دیا۔ پھر وہ واپس ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ نے کافر کو کس طرح ذلیل کیا، اور ایک لڑکی خدمت کے لیے بھی دے دی۔ ابن سیرین نے کہا ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بادشاہ نے ہاجرہ کو ان کی خدمت کے لیے دے دیا تھا۔ میں نے اپنے باپ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ایک شخص کو دے دیا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ اسے بیچ رہا ہے، اس لیے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسے واپس میں خرید لوں۔ آپ نے فرمایا اس گھوڑے کو نہ خرید، اپنا دیا ہوا صدقہ واپس نہ لو۔ جب ان پر تہمت لگانے والے نے تہمت لگائی تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور اسامہ رضی اللہ عنہما کو اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے ہاتھ سے جدا کرنے کے متعلق مشورہ کرنے کے لیے بلایا، کیونکہ آپ پر اب تک اس سلسلے میں وحی نہیں آئی تھی۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے تو یہ کہا کہ آپ کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں ہم سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتے، اور برجرہ رضی اللہ عنہا ان کی خادمہ نے کہا کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں جانتی جس سے ان پر عیب لگایا جا سکے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ نوعمر لڑکی ہے کہ آٹا گوندتی اور پھر جا کے سوئی رہتی ہے اور بکری آ کر اسے کھا لیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت کے جھوٹ ثابت ہونے کے بعد فرمایا کہ ایسے شخص کی طرف سے کون آزر خواہی کرے گا جو میری بیوی کے بارے میں بھی مجھے اذیت پہنچاتا ہے۔ قسم اللہ کی میں نے اپنے گھر میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ اور لوگ ایک ایسے شخص کا نام لیتے ہیں جن کے متعلق بھی مجھے خیر کے سوا اور کچھ معلوم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر کھجور کے اس باغ کی طرف تشریف لے گئے جس میں ابن زیاد تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے تو آپ درختوں کی آڑ میں چھپ کر چرنے لگے۔ جب آپ چاہتے تھے کہ ابن زیاد آپ کو دیکھ نہ پائے اور اس سے پہلے آپ کی اس کی بات سن سکیں، ابن زیاد ایک ردائی دار چادر میں زمین پر لیٹا ہوا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا۔
ابن زیاد کی ماں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کہ آپ درخت کی آڑ لیے چلے آ رہے ہیں تو وہ کہنے لگی اے صاف یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ ابن زیاد ہوشیار ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسے اپنے حال پر رہنے دیتی تو بات ظاہر ہو جاتی۔ رفع کرازی رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں رفع کے نکاح میں تھی، پھر مجھے انہوں نے طلاق دے دی اور قطعی طلاق دے دی۔ پھر میں نے عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی، لیکن ان کے پاس تو شرمگاہ اس کپڑے کی گانٹھ کی طرح ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا تو رفع کے پاس دوبارہ جانے چاہتی ہے؟ لیکن تو اس وقت تک ان سے ابھی شادی نہیں کر سکتی جب تک تو عبد الرحمن بن زبیر کا مزہ نہ چکھ نہ لے اور وہ تمہارا مزہ نہ چکھ لے۔ اس وقت تک ابو بکر رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں موجود تھے اور خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ دروازے پر اپنے لیے اندر آنے کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ابو بکر کیا اس عورت کو نہیں دیکھتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح کی باتیں زور زور سے کہہ رہی ہے۔ انہوں نے ابو الوہب بن عزیز کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ پھر ایک خاتون آئی اور کہنے لگی عقاب کو بھی میں نے دودھ پلایا ہے اور اسے بھی جس سے اس نے شادی کی ہے۔ عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں کہ آپ نے مجھے دودھ پلایا ہے اور آپ نے مجھے پہلے اس سلسلے میں کچھ بتایا بھی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے آل ابو وہاب کے جہاں آدمی بھیجا کہ ان سے اس کے متعلق پوچھے۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے دودھ پلایا ہے۔ عقبہ رضی اللہ عنہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیا ہو سکتا ہے جب کہ کہا جا چکا، چنانچہ آپ نے دونوں میں جدائی کرا دی اور اس کا نکاح دوسرے شخص سے کر دیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔